عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، 2 رکعتیں ہوتی ہیں اور اس میں 12 تکبیرات ہوتی ہیں، جو ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، الموطا امام مالک کے اندر موجود ہے کہ 7 تکبیرات سورۃ الفاتحہ سے پہلے پہلی رکعت میں اور 5 تکبیرات سورۃ الفاتحہ سے پہلے دوسری رکعت میں. یہ طریقہ ہے. اور اگر کوئی بھول جائے تو رکوع کے بعد بھی کر سکتا ہے. اس میں طریقہ یہی ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے آپ نماز شروع کریں گے. اگر آپ نے وضع الیدین کیا ہے تو آپ جب تکبیرات کہیں گے اللہ اکبر تو دوبارہ ہاتھ باندھیں گے. اگر آپ ارسال الیدین کر رہے ہیں تو اللہ اکبر اللہ اکبر، یوں 7 تکبیرات کو آپ پورا کریں گے. اور اس کے بعد یعنی ثنا پڑھنے کے بعد 7 تکبیرات، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے امام نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، آپ نے سننی ہے. اور دوسری رکعت میں امام جب سورۃ الفاتحہ شروع کرنے لگے گا اس سے پہلے وہ تکبیرات کہتا ہے. اگر کوئی پہلے میں بھول گیا ہوا ہے تو دوسرے میں 12 پوری کر لے. یعنی یہ زائد تکبیرات ہی ہیں، سنت افضل عمل ہے. تو عید کی نماز کے اندر یہ ایک مین چیز ہے. اور عید کی نماز جمعے کی طرح دن کی نماز ہونے کے باوجود جہری نماز ہے. ویسے دن کی جتنی نمازیں ہیں وہ سرن ہے، چاہے زور ایسا ہے. جمعے کی بلند آواز سے ہوتی ہے اور عید کی بھی اگرچہ دن کی نماز ہے لیکن وہ جہرن پڑھی جاتی ہے. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعے میں خطبہ پہلے ہوتا ہے، نماز بعد میں. اور عیدین کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نماز پہلے خطبہ بعد. 5 تکبیروں میں بعد میں یار میں نے بتایا ہے کہ اگر رسال الیدین کر رہے ہیں تو رسال الیدین کریں گے، اگر وضع الیدین کرنا ہے وضع الیدین. چھوڑنا نہیں ہے، حنفی چھوڑتے ہیں مجھے پتا ہے. ہاں وہ میں نے کلیئر کر دیا کیا کرنا ہے، اسی لیے کہا ہے تو اس کو مزید کلیئر کرتے ہیں. تو عید کی نماز کے اندر ہمارے حنفی بھائیوں کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ ارسال الیدین کرتے ہیں اور آخری دفعہ جب وہ تکبیر کہتے ہیں، خیر وہ 12 تکبیریں تو کہتے بھی نہیں، وہ 6 تکبیریں کہتے ہیں، تو اس کو باندھتے ہیں. تو ٹھیک ہے یار، کسی بہانے جو سال بعد یا رفع دین کر رہے ہیں کرن دو. شکر ہے کہ وہ جو گھوڑوں کی دموں والا انہوں نے ایک تماشا لگایا ہوا تھا اور وہ کہتے تھے وہ بت رکھ کے آتے تھے، وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. رفع الیدین نماز کا سکون برباد کرتا ہے. تو جے سال بعد وہ سکون والی نماز بھی بے سکونی کرنے لگے نا، یعنی سنت کے مطابق عمل کرنے ہی لگے تو کرنے دیں یار. باندھنا کرا دیو کدھر رفع الیدین ہونا تھا. عید قائم ہے تو ان کی ڈاکٹرین ختم ہے. وہ کہتے ہیں نماز کے سکون کو برباد کرتا ہے تو پھر ہر رفع الیدین کرے گا. وہ کہتے ہیں بس پہلا ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ برباد کرتا ہے. تو یہ ہو گیا جناب عیدین کا طریقہ. دونوں عید کی نمازوں کا یہی طریقہ ہے. اور نیت سب کے لیے وہی ہے، ذہن میں حاضر کرنی ہے. لوگ عید والے دن نیت یاد کرا رہے ہوتے ہیں کہ جناب یاد کر لو ہے کرنی جی. سنت ہے جنازے میں بھی ہر تکبیر کے اوپر رفع الیدین کرنا، یہ بھی سنت ہے. نماز عیدین میں بھی ہر تکبیر کے اوپر رفع الیدین کرنا سنت ہے. ابو داؤد میں واضح حدیث ہے، مسند احمد میں موجود ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ قیام کی حالت میں نبی علیہ السلام جب بھی تکبیر کہتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے تھے. تو یہ جنرل ہے، ٹھیک ہے. شیخ البانی کا یہ موقف ہے کہ جنازے میں عیدین میں چھوڑ بھی سکتے ہیں. اور یہاں پہ بھی جو البانی صاحب کے فالوور ہیں وہ عید کے خطبے میں کہہ رہے ہوتے ہیں چھوڑ بھی دیتے ہیں. میں خدا دا ناج حنفی سال بعد کرنے لگے وہ بھی چھڑان لگے. کیوں اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں جو سند سے ثابت ہی نہیں ہے؟ یہ بالکل غلط ہے. رفع الیدین تو المعجم الکبیر طبرانی پہ ہے کہ رفع الیدین کرنے پہ ہر انگلی کے عوض آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو اسی لیے تو ہم قنوت وتر سے پہلے بھی رفع الیدین کرتے ہیں تاکہ ہم یہ نیکیاں ضائع نہ کریں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ 10 انگلی ہیں تو 10 ضرب 10 کر لیں. یہ وہ ڈفرنس تھا. باقی جو عید کی تکبیرات ہیں وہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سورۃ الفاتحہ سے پہلے آپ نے ہر دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے. ارسال الیدین کر رہے ہیں تو ہاتھ چھوڑ دینے ہیں. اگر وضع الیدین سے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہر تکبیر کے بعد آپ نے ہاتھ باندھنے ہیں. اور یہ جو 7 تکبیریں جب ہو جائیں گی، پہلی تو نماز سٹارٹ کرنے والی ہے، جو 8ویں تکبیر وہ بن رہی ہوگی جس میں آپ نے سورہ فاتحہ شروع کرنی ہے. کیونکہ 7 پہلی میں جو ہیں وہ زائد ہیں اور 5 دوسری کے اندر زائد ہیں.
أسرر قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إني للنور مدت يدايا نزعت أسرر قلبي وجئت ألقي أسايا وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا به بدأت ولكن لم أدر ما منتهايا لم أدر يأسي فيه